میں نے گھر کے کام ختم کیے ہی تھے کہ خلاف معمول دروازہ بجا۔ میں نے ٹھٹکتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا، جانے میرے گھر پر کون آ گیا تھا۔ میرا گھر تو ایسی جگہ پر تھا جہاں پر کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے آس پڑوس پہ کافی گھر تھے، لیکن میرے شوہر کی وجہ سے کبھی بھی پاس پڑوس کے لوگوں نے ہمارے گھر میں جھانکا تک نہیں تھا۔ کوئی ضروری کام ہوتا تب بھی ہمارے گھر میں کوئی نہ آتا۔ میرے گھر میں صرف میرے شوہر کا آنا جانا لگا رہتا، اور میں اگر خود کبھی باہر سبزی خریدنے جاتی تو بس بازار تک جاتی اور پھر واپس آ جاتی۔ اسی وجہ سے میرا چونکنا بنتا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے صبح ہی صبح آفس کے لیے تیار ہو کر آفس کی روانگی اختیار کر لی تھی، اور اس کے بعد میں حسب معمول گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ گھر کی صفائی ستھرائی، کھانا بنانا، سارا کام ختم کر کے میں نے اپنے لیے چائے بنائی اور ابھی آ کر بیٹھی تھی کہ دروازہ بجا، تو میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی موجود تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، ارے شاہ میر، آپ اس وقت؟ آپ تو واپس چلے گئے تھے۔ میں نے اٹکتے ہوئے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، تو کیا میں واپس نہیں آ سکتا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی روز میں تو واپس آ جاؤں گھر، وہ بھی جلدی؟ ان کی اس بات پر نہ جانے کیوں مجھے افسوس ہوا تھا کہ میری بات انہیں کچھ بھلی نہ لگی۔ خیر، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، جب چاہیں آئیں، جب چاہیں جائیں۔ یہ کہتے ہوئے میں دروازے سے ہٹی۔ چائے کی پیالی ابھی بھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ وہ اندر آتے ہوئے میرے ہاتھ سے چائے کی پیالی لیتے گئے۔ یہ میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہ تو میرا جوٹا پیا تھا اور نہ کبھی انہوں نے میرے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ وہ ہمیشہ الگ تلگ رہتے تھے۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی انہوں نے کبھی بھی اتنی اپنائیت مجھے نہ دی تھی، لیکن آج سب کچھ مجھے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا تو وہ کہنے لگے، کیا ہوا؟ ایک چائے کی پیالی ہی تو لی ہے میں نے تمہارے ہاتھ سے۔ ان کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ یہ شاہ میر ہی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ پیالہ میرا جوٹا ہے، یہ آپ کے شایان شان نہیں، میں آپ کو دوسری چائے لا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ان کے ہاتھ سے پیالی لینی چاہی تو اس نے دوسرے ہاتھ سے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ ایسا ممکن نہیں کہ کیا میں تمہارا جوٹا پیوں؟ ارے تم میری بیوی ہو، میں تمہارا جوٹا کیوں نہیں پی سکتا؟ اور بھلا یہ پیالہ میرے شایان شان کیسے نہیں ہو سکتا؟ بلکہ یہ پیالی تو میرے سر آنکھوں پر ہونی چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور خلاف معمول ہو رہا تھا کہ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، شاہ میر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، اور کیا کر رہا ہوں؟ اپنی بیوی کے ساتھ پیار ہی تو کر رہا ہوں۔ بڑی کوئی ان رومانٹک بیوی ثابت ہوئی ہو۔ شاہ میر نے آہستگی سے میرا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ تو میں نے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ آپ نے کبھی بھی شادی کے بعد مجھے اپنے اتنا قریب نہ کیا، اور نہ ہی کبھی میرا ہاتھ پکڑا ہے، اور نہ ہی کبھی میرا جوٹا کھایا ہے، اور نہ ہی ایک پلیٹ میں میرے ساتھ کھایا ہے۔ تو پھر آج یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے پیالی سائڈ پر رکھی اور کہنے لگے، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ شادی کے بعد آج ہی میں تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں؟ ارے تم میری بیوی ہو، میں پچھلے دنوں کچھ زیادہ ہی ڈپریشن میں تھا، کام کا بوجھ مجھ پر بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے تم نے زیادہ وقت نہیں دے پایا، تو تم یہ سمجھنے لگی ہو
کہ مجھے تم سے پیار نہیں، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ان کی اس بات پر میں شرمندگی سے اپنی آنکھیں جھکا گئی اور ان کے ساتھ پڑا ہوا ان کا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں رکھنے کے لیے چلی گئی۔ بیگ رکھ کر میں ابھی پیچھے ہی پلٹی تھی کہ میں نے دیکھا وہ بالکل میرے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے قریب کیا اور کہنے لگے، تم اتنی خوبصورت ہو، میں نے پہلے کبھی غور کیا کیوں نہ؟ یہ تو بھلا ہو آج میرے آفس والوں کا جنہوں نے آج مجھے چھٹی دے دی۔ یہ کہہ کر کہ آج بیویوں کا عالمی دن ہے اس لیے میں گھر واپس آیا، سوچا آج تمہیں غور کر کے دیکھوں گا۔ تو غور کر کے دیکھنے پر پتہ چلا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، شاید اس دنیا کی ساری عورتوں سے زیادہ خوبصورت۔ اس نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو ایک انجانے احساس نے مجھے چھوا تھا، میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں اور میں مسکراتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ انہوں نے میرے سر پر بوسہ دیا تو میں شرما گئی۔ وہی وقت تھا کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں نے اسے کہا، دروازہ بج رہا ہے، شاید کوئی آیا ہے، آپ فریش ہو جائیں اور میں ابھی دروازے پر دیکھ کر آتی ہوں۔ لیکن انہوں نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہا، کہنے لگے نہیں، تم کہیں مت جاؤ، تم میرے پاس رہو۔ لیکن میں نے مسکراتے ہوئے انہیں دھکا دیا، سائیڈ سے نکلتی ہوئی باہر کی طرف کو بڑھی۔ لیکن اس کے بعد میں نے نہ دیکھا کہ ان کا رویہ کیسا تھا اور ان کے تاثرات وغیرہ کیسے تھے۔ جب میں دروازے پر پہنچی اور میں نے جو ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ سامنے دو اجنبی لوگ کھڑے تھے۔ وہ اجنبی لوگ کوئی اور نہیں، پولیس والے تھے۔ میں نے انہیں ناسمجھی کے عالم میں سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگے، بی بی آپ رابعہ ہیں؟ رابعہ شامیر۔ شاید زندگی میں پہلی بار میرا نام شامیر کے ساتھ جوڑ لیا گیا تھا۔ میرے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ پھیلی اور میں نے کہا، جی میں رابعہ شامیر ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے شوہر شامیر کا آج کسی بڑے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے اور ان کا جنازہ آپ کی دہلیز پر رکھا ہے۔ آپ ان کی شناخت کر دیں تاکہ ہم اپنی کارروائی جاری رکھیں۔ یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ دو سامنے کھڑے لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے ان کی بات سنتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور کہا، یہ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ میرے خیال سے اپنی دماغی طور پر درست حالت میں نہیں ہیں، کیونکہ میرے شوہر تو ابھی ابھی میرے ساتھ کمرے میں موجود ہیں۔ وہ ابھی ابھی آفس سے چھٹی کر کے آئے ہیں اور میرے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ میں نے ان کی بات پر یہ بات کہی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر رحم کھانے والی نظروں کے ساتھ مجھے دیکھا۔ کہنے لگے، ہم جانتے ہیں بی بی، اس حالت میں کسی بھی عورت کی حالت یہی ہو سکتی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہی حقیقت ہے اور آپ کو حقیقت ماننی پڑے گی۔ لیکن میں نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا شوہر اندر ہے، یقین نہیں تو آپ لوگ خود جا کر دیکھ لیں۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ بی بی جی، آپ ایک بار اس لاش کی تصدیق کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے پڑا اسٹیچر آگے کیا اور اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ چہرہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی تھا۔ اگر یہ یہاں تھا تو اندر میرے ساتھ کون تھا؟ میں نے حیرت سے اسٹریچر پر پڑے بے سدھ وجود کو دیکھا جس کی شکل ہو بہو میرے شوہر کی طرح تھی، لیکن یہ میرا شوہر نہیں تھا۔
وہ تو ابھی میرے ساتھ کمرے میں تھا۔ میں نے کہا نہیں، یہ کوئی اور ہے، یہ یقیناً میرے شوہر کا ہم شکل ہوگا، لیکن یہ وہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ شامیر نہیں، شامیر تو ابھی میرے ساتھ کمرے میں ہی تھے، انہیں آج میرے عالمی دن پر چھٹی دے دی گئی ہے اور وہ میرے ساتھ آج کا دن بھی منانے والے تھے۔ میں نے حواس باختہ ہو کر کہا تو ان دونوں پولیس والوں نے میری طرف کافی رحم دلانہ نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے، بی بی آپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کے سامنے آپ کا شوہر بے سدھ حالت میں پڑا ہے اور آپ ہیں کہ آپ کو بس یہی بات ہی کھائے جا رہی ہے کہ وہ ابھی آپ کے ساتھ کمرے میں موجود تھا۔ چلیے، اگر ایسی ہی بات ہے تو ہمیں چل کر دکھائیے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بات کہی تو میں بھاگتی بھاگتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے کہا، یہ دیکھ لیجئے، دیکھ لیجئے، یہ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ بیڈ پر، ابھی میں نے انہیں چائے دی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جب آ کر کمرے میں دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کا وہی بیگ جو ابھی وہ لائے تھے، میں نے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا تو وہ وہیں سائڈ ٹیبل پر ہی پڑا تھا، اور ساتھ ہی چائے کی ایک پیالی پڑی تھی۔ یہ وہی چائے کی پیالی تھی جو ابھی انہوں نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور خود اپنے منہ سے لگائی تھی۔ میں نے بھاگتے ہوئے اس پورے کمرے کو دیکھا جہاں ابھی ابھی وہ موجود تھے، لیکن اب تو کہیں بھی ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے بیڈ کے تلے جھانکا، لیکن بیڈ کے نیچے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے جا کر کھڑکی کو چیک کیا۔ کھڑکی تو مکمل طور پر جیسے بند ہو چکی تھی ویسے ہی بند تھی۔ میں نے باتھ روم میں چیک کیا، وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ الماری، ڈریسنگ، سب کچھ چیک کر لیا، لیکن کچھ بھی مجھے کہیں پر نہیں ملا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھے۔ ان کا احساس بھی ختم ہو چکا تھا، لیکن میں نے ابھی بھی انہیں ڈھونڈنے کی کوشش جاری رکھی۔ میں حواس باختہ سی ادھر ادھر پھرتی کمرے سے باہر نکل آئی اور پھر اپنے گھر کا کونا کونا چھان مارا اور بار بار شاہمیر شاہمیر کا نام پکارنے لگی۔ اب تو میری آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے تھے، لیکن ابھی بھی مجھے اس بات کا مکمل طور پر یقین تھا کہ میرا شوہر ابھی بھی زندہ ہے۔ لیکن جب میں ادھر سے ادھر پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی اور اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی تھی، تبھی ایک پولیس والے نے میرے کندھے سے پکڑا اور آرام سے مجھے ایک جگہ پر بٹھاتے ہوئے مجھے پانی کا گلاس دے دیا اور کہنے لگا، بی بی دیکھیں، ہم آپ کی حالت کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہماری بات سنیے اور ٹھنڈے دماغ سے سنیے۔ ہماری بات یہ ہے کہ آپ کا شوہر اس دنیا سے چل بسا ہے اور اس کی میت آپ کے دروازے پر پڑی ہے۔ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس کی میت کو یوں اکیلا چھوڑ کر گھر میں بیٹھ کر یہ کہتی رہیں کہ وہ ابھی زندہ تھا۔ یہ سراسر پاگل پن ہے، اور وہی پاگل پن جو آپ دکھا رہی ہیں۔ آپ خاموشی سے اپنی میت کو وصول کریں اور ہمیں بتائیں کوئی آپ کا دشمن تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، سر، کیا آپ لوگوں کو میں پاگل دکھائی دیتی ہوں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ میرے شوہر ابھی میرے پاس آئے تھے، وہ میرے اتنے زیادہ قریب آئے تھے کہ ان کی سانسیں میں اپنے اوپر محسوس کر سکتی تھی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی کے ابھی ان کی لاش مل جائے؟ یہ کہتی ہوئی میں نے ایک بار پھر سے کھڑا ہونا بہتر سمجھا، لیکن اب کی بار پولیس والے نے مجھے گھر میں پھرنے کی بجائے اس میت کی طرف لے جانا چاہا۔ مجبوراً میں اس کے ساتھ پلٹی اور دروازے تک آئی۔ صحن میں موجود ابھی بھی ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی اور ابھی بھی میرے شوہر کی میت یہیں پر پڑی تھی۔ ایمبولینس اور پولیس کو دیکھ کر
ہمارے تمام محلے والے بھی یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے۔ اپنے محلے والوں کو یوں دیکھ کر میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا اور کہا، تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ کھڑے کھڑے کہو کہ یہ میرا شوہر شامیر نہیں بلکہ یہ کوئی اور ہے، جو اس کا ہم شکل تو ہو سکتا ہے لیکن وہ نہیں۔ وہ سبھی ابھی گھر آیا تھا۔ آپ میں سے کسی نے تو اسے گھر آتے دیکھا ہوگا۔ وہ دیکھیں، اس کی گاڑی بھی ابھی تک کھڑی ہے۔ میں نے اس کی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری حالت بالکل پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کمرے میں میرے ساتھ کون تھا اور ابھی ابھی باہر کون ہے جس کی میت ابھی ہمارے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ آنسو روانی کے ساتھ میری آنکھوں سے بہے چلے جا رہے تھے، لیکن سبھی لوگوں کی نظریں مجھ پر کچھ یوں تھیں جیسے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ میں پاگل ہوں۔ میرا ذہنی توازن ختم ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر سے میں میت کی طرف بڑھی اور اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھنے لگی، اور ایک بار پھر سے میں نے کہنا شروع کر دیا، یہ نہیں، کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے۔ میرے ساتھ کمرے میں ابھی شامیر موجود تھے۔ میں نے انہیں چائے دی تھی، وہ چائے پی رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ اندر رکھا، وہ اندر رہی، لیکن ہر کسی کی رحم دلانہ نظریں میرے اوپر جمی ہوئی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے مزید بوکھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میرا دماغ کسی اور چیز کو تیار نہیں تھا کہ شاہ میر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا تھا، اور میں نے اس کے ساتھ وقت ہی کتنا گزارا تھا۔ ابھی تو وہ میرے ساتھ شادی کے بعد پہلی بار ہی اتنا قریب ہوا تھا، لیکن ابھی ابھی یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ حیرت کی بات تھی۔ میں حواس باختہ سی تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آخر کار محلے والوں اور پولیس والوں کے مجبور کرنے پر میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن میرا دل پھر بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ سامنے پڑا وجود بے سدھ تو ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی مجھے یقین تھا کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے، کیونکہ میرا شوہر ابھی ابھی میرے پاس تھا اور نہ جانے ابھی ابھی وہ کہاں چلا گیا تھا۔ پولیس والوں نے تصدیق کروائی اور پھر کہنے لگے کہ ہمیں اسے ابھی تو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، وہاں ان کے کچھ نہ کچھ ٹیسٹ ہوں گے، اور ابھی کچھ تشویش جاری ہے۔ تفتیش مکمل ہو جانے کے بعد ہی یہ آپ لوگوں کو لاش دے دی جائے گی۔ اس کے بعد پولیس والے اسے لے گئے، کیونکہ ابھی میرے دماغ پر بس یہی اثر کام کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ چاہیں جو کچھ بھی کر لیں، مجھے جتنا بھی مجبور کر لیں، کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میرا شوہر ہے، میں پھر بھی اس بات پر کبھی یقین نہیں کروں گی، کیونکہ میرا شوہر اندر میرے ساتھ تھا، اور وہ شاید کسی ضروری کام سے کہیں چلا گیا ہوگا۔ وہ جب آئے گا تو آپ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے یہ بات کہی تو پولیس والوں نے میری طرف رحم دلانہ نظروں سے دیکھا اور پھر میت کو اٹھا کر چلے گئے۔ تمام محلے والے میرے پاس موجود تھے۔ محلے کی کچھ بزرگ خواتین نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا دیکھو، ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، ہر چیز کو اللہ کی مرضی جان کر قبول کر لینا پڑتا ہے۔ اس لیے بیٹا، تم بھی اس چیز کو اللہ کی مرضی جان کر خاموش ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ تجھے صبر دے، اور یہ مت کہو کہ یہ تمہارا شوہر نہیں ہے۔ بیٹا، یہ تمہارا ہی شوہر تھا، لیکن مجھے ان کی باتوں پر قطعاً یقین نہیں تھا۔ میں نے کہا، مجھے یہاں پر کوئی بھی دل تسلیاں نہیں آنے دیں، مجھے کسی کی تسلیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا شوہر زندہ ہے تو زندہ ہے۔ میری اس بات پر سبھی مجھے رحم کھاتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر واپس چلے گئے،
اور کسی نے کچھ نہ کہا، جبکہ میں آنسو بہاتی ہوئی اپنے گھر میں اکیلی تنہا بیٹھی رہ گئی۔ میں ایک بڑا بزنس مین کی بیٹی تھی، جیسا صرف اس کے باپ نے پالا تھا۔ میری ماں نہیں تھی، میرے بچپن میں وفات پا چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے باپ نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہی کچھ بڑی ہوئی، اسکول میں داخلہ دلوایا گیا۔ پھر جیسے ہی میں نے کچھ کلاسیں پڑھیں، بابا نے مجھے اپنے ساتھ بزنس پہ رکھ لیا، اور ان کے ساتھ ساتھ میں بھی بزنس کو دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ میرا تجربہ زیادہ ہونے لگا، اور میں نے یہ جان لیا تھا کہ بابا کے لیے ان کے بزنس سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں۔ اسی وجہ سے تو ہر چیز پر پر مقدم اپنا بزنس ہی رکھا تھا۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن شاید مجھ سے زیادہ محبت وہ اپنے بزنس سے کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ پر اپنے بزنس کو زیادہ فوقیت دیتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں بے حد خوش تھی، جب اچانک میری زندگی میں بونچال آیا تھا۔ ایک روز بابا نے آ کر مجھے بتایا کہ ان کے کوئی دوست ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں، اور بابا نے ان کو دعوت دے رکھی ہے، اس لیے مجھے ان کے سامنے اچھا سا تیار ہو کر جانا ہے۔ چنانچہ بابا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں اچھے سے تیار ہو کر ان کے سامنے چلی گئی۔ حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ کوئی بابا کا دوست بھی نہیں، بلکہ ایک بزنس پارٹنر تھا جو اپنے بیٹے اور بیوی سمیت ہی ہمارے گھر پر آیا تھا۔ ان کا مقصد مجھے دیکھنا تھا، اور مجھے دیکھنے کے بعد رشتہ طے کرنا تھا۔ ابھی وہ لوگ آ کر بیٹھے اور بابا نے مجھے بلا لیا۔ ابھی انہیں آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی باتوں کا سلسلہ رشتوں کی طرف مڑ گیا، اور آخر کار ان لوگوں نے میرے سامنے ہی بابا سے میرا ہاتھ مانگ لیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے آپ کی بیٹی پسند کی اور ہم منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میں بے یقینی سے بابا کی طرف دیکھا، اور بابا کہنے لگے، آخری فیصلہ ہماری اپنی بچی کا ہی ہوگا، اس لیے ہمیں اپنی بچی سے پوچھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ بابا نے یہ کہتے ہوئے فی الوقت انہیں ٹال دیا تھا، لیکن جو ہی وہ لوگ اس گھر سے گئے، میں فوراً بابا کے سر پر جا کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، بابا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ صرف آپ کے دوست ہیں، لیکن کیا انہوں نے میرا رشتہ ہی مانگ لیا؟ تو بابا نے مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، بیٹا دیکھو، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ انہیں تم پسند آ جاؤ گی اور وہ تمہارے رشتے کے بارے میں بات کر لیں گے۔ لیکن بیٹا دیکھو، جس گھر میں بیری کا درخت ہوتا ہے، اس گھر میں کنکر تو آتے ہی ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارا دل نہیں ہوگا تو ہم یہاں پر شادی نہیں کریں گے، تمہارا رشتہ کہیں اور کر دیں گے۔ لیکن میں بابا سے کہنے لگی کہ بابا، لیکن کچھ بھی ہو جائے، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ وہ میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کافی دیر بحث و مباحثے کے بعد آخر کار بابا نے میری بات کا جواب کچھ یوں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے بزنس پارٹنر ہیں، اور مجھ سے بہتر ان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ان کی ڈیل یہی ہے کہ میں اگر ان کے بیٹے سے تمہاری شادی کر دوں تو پھر وہ اپنے بزنس میں مجھے پارٹنرشپ دے دیں گے، اور یہ بہت بڑی اپورچنٹی ہوگی میرے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس معاہدے پر دستخط کرو۔ اگر تمہیں لڑکا اچھا نہ لگے تو تم مجھ سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہو، لیکن لڑکا خوش شکل اور ہینڈسم تھا، مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ میں تو کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی ہی نہیں۔ لیکن بابا نے جب یہ بات کہی کہ میرے بزنس کو اس ڈیل سے کافی اچھا خاصا فائدہ ہوگا، تو میرے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔
مجھے یوں لگا تھا جیسے بابا نے میرا سودا طے کر دیا ہو۔ میں نے بے یقینی سے بابا کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بابا آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ نے میرا سودا طے کر دیا۔ لیکن بابا کہنے لگے، نہیں بیٹا، اسے سودا طے کرنا نہیں کہتے، یہ تو بس ایگریمنٹ ہے۔ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور تمہارا اور شامیر کا جوڑا میرے خیال سے بن چکا ہے۔ تمہاری اور اس کی جوڑی بہت جچے گی، اور ویسے بھی اپنے بزنس اور اپنے کاروبار کا فائدہ چاہتا کون سی غلط بات ہے؟ لیکن مجھے اب بار بار حیرت ہو رہی تھی بابا کے ہر جواب پر۔ یقیناً بابا مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن مجھ سے زیادہ پیار انہیں اپنے بزنس سے تھا، جو انہوں نے اپنا خون پسینہ لگا کر جوڑا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ دن بدن ترقی کرتا جائے۔ اسی لیے وہ مجھے بھی اس سودے میں برابر کا شریک کر رہے تھے۔ میں نے اس رشتے سے انکار کرنا چاہا تو بابا جان نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اس رشتے سے انکار کرو گی تو میں تمہیں پوری جائیداد سے آگ کر کے رکھ دوں گا، اور تمہیں میں اس گھر سے بھی نکال دوں گا۔ میں بیٹی تھی، آخر وہ مجھے گھر سے نکالتے تو میں کہاں جاتی؟ اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی بات کے پکے ہیں۔ اپنے بابا کا سر شرمندگی سے جھکنے نہ دینا چاہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور اپنی آنکھوں میں شامیر کے لیے سپنے سجانا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ وہ میرے سپنوں کا شہزادہ بن گیا، اور میں اس کے خواب دیکھنے لگی۔ مجھے تو اس سے محبت ہو چکی تھی، لیکن شاید وہ اپنے باپ کی طرح اس شادی کو ایک بزنس ڈیل ہی سمجھ رہا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد میرا باپ انہیں مزید پرافٹ دے گا، اپنے بزنس اکلوتے داماد کو دیں گے۔ میرے باپ کا یہ خیال تھا کہ وہ میری شمیر سے شادی کرنے کے بعد اپنا آدھا بزنس میرے نام پر کر دیں گے، اور یوں وہ دونوں بہت لالچی تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ لالچ میں نہ جانے کس حد تک جانے والے تھے۔ خیر، ان دونوں کی لالچ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تھا۔ میری نظر میں تو پہلے دن سے ہی ان کے لیے محبت نے انگڑائی لے رکھی تھی، لیکن ان کے دل میں کیا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ آخر سہاگرات کو جب میں سجی سنوری خوبصورت دلہن بنے ان کے کمرے میں بیٹھی تھی تو اچانک یہ میرے کانوں میں آواز ابھری، جس نے میرے کانوں میں جیسے ابلا ہوا سیسا بھر دیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ دیکھو، میں تم سے محبت نہیں کرتا، اور اگر ایسا ہو گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے تم سے محبت ہو گئی تو پھر میں تم سے اپنا تعلق بحال کر لوں گا، لیکن معذرت کے ساتھ ابھی میں تمہیں کوئی حق نہیں دے سکتا، اور نہ ہی دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم دوسرے کمرے میں جا کر ٹھہر جاؤ۔ اس کی یہ باتیں میرا دل توڑنے کے لیے کافی تھیں۔ میں نے حیرت اور پریشانی سے ان کی جانب دیکھا اور کہا، میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آپ کے لیے آئی ہوں، لیکن آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، یہ مت بھولو کہ تمہارے باپ نے محض ایک بزنس ڈیل کے تحت نکاح کیا ہے۔ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو، لیکن میں نے کہا میں کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں، اور محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان اپنے ساتھی کو چھوڑ کر چلا جائے۔ میری اس بات پر وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی یہ ابھی میں تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق استوار نہیں کرنا چاہتا۔ فی الحال تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں نے اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالا، اور پھر اس دلہن کے سجے ہوئے کمرے سے رخصت ہو کر میں اس کے ساتھ والے دوسرے کمرے میں چلی گئی، جہاں پر کوئی نہیں تھا، بس ایک بیڈ پڑا تھا۔ یہ بیڈ روم تھا۔ یہاں پر کسی بھی انسان کے
کوئی وجود نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہ جانے بابا نے مجھے کہاں پر لا چھوڑا تھا۔ اس کے بعد بابا نے میری طرف پلٹ کر دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ دوسرا ایک روز میں نے سنا تھا کہ بابا اپنا بوریا بستر پیک کر کے کسی اور ملک سدھار چکے تھے۔ پھر اس کے بعد بابا نے کبھی میرا حال چال نہ پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں، زندہ بھی ہوں یا مر گئی۔ بابا کی اس رویے پر مجھے بے تحاشا غصہ تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، کیونکہ میں اس معاملے میں ہمیشہ سے بے بس رہی تھی۔ آج بھی میں اس معاملے میں بے حد بے بس تھی۔ خاموشی اور بے بسی کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے یہ دکھ کاٹے اور اپنے شوہر کے تابع زندگی گزارنے لگی۔ کانٹریکٹ میں یہی لکھا تھا کہ میں خود جب تک نہیں چاہوں گی تب تک میرا شوہر مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ مجھے طلاق دے گا تو اس کا تمام بزنس میرے نام چلا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا تھا اور میرا وجود بھی اپنے گھروں میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر وقت کسی نہ کسی بات پر لڑائی کرتا رہتا، ہر وقت مجھے تانے دیتا رہتا اور مجھے بس یہی کہتا رہتا تھا کہ تمہارا مجھ سے شادی محض ایک ایگریمنٹ کے تحت ہوئی تھی۔ اب اگر وہ ایگریمنٹ پورا نہیں کر پا رہا تھا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، لیکن میں اپنی بیٹیوں میں سے تھی۔ جو بیٹیاں محض اپنا گھر بچانے کے لیے سو جتن کرتی ہیں، چنانچہ میں نے بھی اپنا گھر بچانے کے لیے جتن کرنا شروع کر دیے۔ میں نے اپنی محبت اور اپنے شوہر کو کبھی نہ چھوڑنا تھا اور نہ ہی چھوڑا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے شوہر نے اس کے بعد مجھے نہ تو کبھی ہاتھ لگایا نہ ہی اپنے پاس بلایا تھا، لیکن میں خوش تھی کہ ہماری زندگی میں سکون تھا۔ میں اس سے نہ لڑتی تو وہ مجھ سے نہ لڑتا، خاموشی سے رہتی۔ اس کے ماں باپ نے ہمیں الگ گھر لے کر دیا تھا اور ہم الگ گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں خاموشی سے ان کے لیے چائے، ناشتہ اور کھانا وغیرہ سب کچھ بنا دیتی تھی اور وہ خاموشی سے ناشتہ وغیرہ کر کے چلے جاتے تھے۔ کبھی ان کے کپڑے استری نہ ہوئے ہوتے تو وہ مجھ پر چلاتے، لیکن پھر خاموش ہو جاتے، اپنے کام سے کام رکھ کر چلے جاتے۔ یوں ہی زندگی گزر رہی تھی۔ تبھی اچانک میرے شوہر کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ ایک روز میرے بہت قریب آئے اور مجھ پر اپنا پیار نچھاور کر رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا مجھے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولنے لگی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازے پر کوئی جنازہ پڑا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا یہ آپ کے شوہر شامیر ہیں۔ میں حیرانگی سے کبھی پولیس کو دیکھتی، کبھی اس بے جان وجود کو دیکھتی تو کبھی مڑ مڑ کر اپنے کمرے کی طرف دیکھتی جہاں ابھی شامیر میرے ساتھ تھا۔ میں بھاگ کر جب کمرے میں آئی تو وہاں پر کوئی بھی واقع نہیں تھا۔ ہولے ہولے وہاں پر لوگ جمع ہونے لگے، لوگ گھروں سے بھر گیا، مگر مجھے ان کی دیکھ کر الجھن ہو رہی تھی۔ ہر کوئی مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں پاگل ہو چکی ہوں۔ کسی نے میری بات پر بالکل بھی یقین نہ کیا۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ میرا شوہر مر چکا ہے اور میں کہتی تھی کہ نہیں، وہ ابھی بھی میرے ساتھ تھا اور وہ واپس آ جائے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد پولیس ایک بار پھر سے میت کو لے کر ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ میت کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اس کا چہرہ اب دیکھنے کے لائق نہیں ہے، اسے جلد سے جلد دفنانا چاہیے۔ اور ان لوگوں نے اس کو نماز جنازہ ادا کر کے اسے لپٹا دیا۔ لیکن میں بہت پریشان تھی، جو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ شامیر کہاں چلا گیا ہے؟ وہ واپس لوٹ کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے اور میں اپنی زندگی کے دن
یوں ہی گن گن کر کاٹنے لگی۔ جو بھی مجھ سے پوچھتا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میں کہتی کہ نہیں، میرے شوہر کا انتقال نہیں ہوا، وہ میرے ساتھ تھا۔ پھر اس کے بعد ہونے لگا، مجھے گھر میں اپنے شوہر کا ہونے کا احساس ہوتا، اکثر وہ مجھے دکھائی دیتا اور مجھ سے بات بھی کرتا، لیکن جب کوئی اور آتا اور مجھ سے کہتا کہ کس سے باتیں کرتی ہو، کوئی تمہارے ساتھ تھا، تو میں کہتی شامیر، میرا شوہر میرے ساتھ تھا، لیکن ہر کوئی مجھے پاگل سمجھتا اور پاگل پاگل کر کے مخاطب کرتے۔ میرے باپ کو بھی بیرون ملک سے بلوایا گیا تھا۔ میرے سسرال والوں کا کہنا تھا کہ میں پاگل ہو چکی ہوں، مجھے جلد سے جلد ایک پاگل خانے میں بھجوا دیا جائے، لیکن ان کی اس باتوں پر میں تڑپ اٹھتی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میرا دماغ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، میں یہاں پر ہر موجود بندے کو جانتی ہوں، لیکن کیا میں اتنی زیادہ پاگل ہو چکی ہوں کہ مجھے میرے شوہر کے مرنے کا یقین نہیں آ رہا۔ لیکن پھر بھی جب میرے ٹیسٹ کروائے گئے تو مکمل طور پر میں پاگلوں کی لسٹ میں شامل ہو گئی۔ میرے ٹیسٹوں کی رزلٹ بھی یہی آیا تھا کہ میری دماغی توازن کھو چکی ہو۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو سچ کہہ رہی تھی، میرا شوہر مجھے ہر وقت ملنے بھی آتا تھا، مجھ سے بات چیت کرتا تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہو؟ میں اسے چھو بھی سکتی تھی، لیکن جب بھی کوئی دوسرا آدمی آ کر مجھ سے پوچھتا اور میں مڑ کر دوبارہ اس جگہ پر دیکھتی تو وہاں پر کوئی موجود نہ ہوتا۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ کیا مجھے اس کی روح دکھائی دے رہی تھی؟ لیکن کہتے ہیں کہ روحیں اتنی آسانی سے نہیں آتی، روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں اور وہاں سے کبھی واپس نہیں آتی۔ اگر انہیں اجازت مل بھی جائے تو وہ خود کو ظاہر بالکل نہیں کرواتی۔ اب تو مجھے خوف آنے لگا تھا، میں ہر وقت ڈری سہمی رہنے لگی تھی۔ آخر کار بابا گھر پر پہنچے اور میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میرا اپنا بھی یہی کہنا تھا، لیکن سب نے مجھے پاگل سمجھ رکھا تھا۔ اگر بابا نہ آتے تو شاید اس وقت میں پاگل خانے پہنچ چکی ہوتی۔ بابا نے اس سارے معاملات کی تحقیقات کرنا شروع کر دی، مجھے یہ یقین دلایا کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے ان سے یقین اٹھ چکا تھا۔ لیکن بہرحال انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو، میں تمہاری پریشانیاں حل کر دوں گا۔ پھر ویسے ہی انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی اور بالآخر تحقیقات کرتے کرتے انہیں کوئی ایسا سراغ ملا کہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ ڈرامہ ہی رچایا جا رہا ہے، یا پھر کوئی ایسی سازش جس میں کچھ پرایا نہیں پھنسایا جا رہا ہو۔ خیر، انہیں تحقیق کرتے ہوئے ایک لڑکا ملا تھا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ شامیر کا بہت ہی زیادہ قریبی دوست تھا، جسے وہ اپنا بیسٹ فرینڈ مانتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ایک روز وہ ہمارے گھر آیا اور آ کر کہنے لگا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ تحقیق کر رہے ہیں اس بارے میں کہ آپ کی بیٹی پاگل ہے یا نہیں، تو پھر اس بارے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میرے پاس بہت وقت کم ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو بہت بڑی بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے اور آپ کی بیٹی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تو وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا رابعہ، لیکن مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ میں ایک جذبے سے کھڑ اور کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، تمہارے شوہر کی موت تمہیں پاگل قرار دے دے گی۔ یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے۔ تمہاری ماں کی واقعی
کوئی سازش رچائی گئی ہے اور اس سازش کا میں بھی برابر کا حصے دار ہوں، لیکن تم یقین جانو میں نے دل سے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں مجبور تھا، مجھے مجبور کیا گیا تھا کہ میں یہ کام کروں۔ اس کی بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا، آخر آپ کون سی بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کھل کر کہیں۔ تو وہ کہنے لگا، میں آپ کے شوہر کا بہت قریبی دوست ہوں، اس نے مجھے اپنے بارے میں تمام باتیں بتا رکھی ہیں، یعنی کہ میں اس کا سب سے بڑا رازدار ہوں، میں اس کا اچھا دوست ہوں کہ میں نے اسے کبھی غلط کام پر نہیں لگنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اس نے جو کام کیا اس پر میں نے اس کا ساتھ دیا، لیکن اب اور مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو۔ میں کسی کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر جھکایا اور پھر کہنے لگا، تمہارے شوہر نے اپنی موت کا محض ڈھونگ رچایا ہے۔ یہ بات سن کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اس سے کہا، ڈھونگ؟ کیسا ڈھونگ؟ اب صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے جذباتی ہو کر کہا۔ تو وہ کہنے لگا، ہاں ڈھونگ۔ وہ آپ کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ میں نے حیرت سے ایک بار پھر سے اس کی جانب دیکھا تو وہ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ ان کی پہلی بیوی تھیں۔ آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب تک آپ نہیں چھوڑیں گے تب تک وہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، اور آپ کو پتہ ہے وہ کسی اور دوسری عورت میں انٹرسٹڈ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اسی سے ہی شادی کر لے، لیکن وہ عورت اس چیز پر بالکل راضی نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے وہ آپ کو طلاق دے، پھر اس کے بعد ہی وہ اس سے شادی کرے۔ اسی لیے نہ تو آپ کو وہ طلاق دے سکتا تھا اور نہ ہی آپ کو مار سکتا تھا۔ وہ کافی دیر اس بات دماغ پر زور دیتا رہا، لیکن جب کچھ نہ بن سکی تو آخر کار اس نے یہی پلان بنایا اور مجھے اپنی قسم دے کر اس پلان میں شامل کر لیا۔ یہ پلان پتہ چلنے کے بعد میری حیرت کی انتہا بالکل نہ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ہرگز تمہارا اس چیز میں ساتھ نہیں دوں گا، لیکن اس نے مجھے اپنی قسم دے دی تھی، اس لیے میں نے اس کا ساتھ دیا۔ پولیس والے بھی ہمارے خریدے ہوئے تھے، اور یہ بات الگ تھی کہ انہیں جب وہ آ کر تمہارے ساتھ فری ہوگا، پھر اسی وقت پولیس والے آ کر تمہیں لاش دکھائیں گے اور پھر تم کمرے میں جاؤ گے تو کوئی نہیں ہوگا۔ پھر یوں تمہارے دماغ کی حالت کچھ خراب ہو جائے گی اور پھر سبھی لوگ تمہیں پاگل تو پاگل سمجھنا شروع کر دیں گے، اور تمہیں بہت جلد وہ پاگل خانے بھیج دیا جائے گا۔ یوں تم اس کے راستے سے بھی ہٹ جاؤ گی اور ایگریمنٹ پورا کرنے اور نہ کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اس بات کو سننے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے آنسوؤں میں مزید روانی ہو چکی تھی، میری ہچکی بن گئی تھی۔ میں نے دیکھا بابا کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ اس بات کو سننے کے بعد وہ میری طرف کو بڑھے اور ہاتھ جوڑ کر وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ کہنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے تجھے سولی پر لٹکا دیا، لیکن مجھے بابا سے اب کوئی شکایت اور کوئی شکوہ نہیں تھا۔ ان کے بابا کے ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد بابا نے اپنے بزنس اور اپنے لمبے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے شمیر جہاں تھا اسے پکڑوا لیا اور وہ معافیاں مانگتا رہ گیا، لیکن اب مجھے اس کی ایک بھی نہیں سننی تھی۔ وہ جیسا دھوکے باز انسان تھا اسے رہائی ملنی نہیں چاہیے تھی۔ خیر جیل میں ہی میں نے اس سے طلاق لی۔ پھر اس کے بعد بابا نے میری پسند جاننے کے بعد میری شادی اس کے اسی دوستوں سے کروا دی تھی جس نے عین وقت پر ہمیں آ کر اطلاع بھی دے دی تھی، ورنہ شاید میں بہت جلد
پاگل خانے میں ہوتی، اور پاگل نہ ہونے کے باوجود بھی میں کسی روز مکمل طور پر پاگل ہو ہی جاتی۔ میں خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شامیر جیسے انسان سے بچا لیا۔ وہاں جانے اس کے ساتھ رہتے رہتے ان کے ساتھ کیا ہو جاتا، پھر میں نے نہیں جانتی۔ اس کے بعد پولیس نے اس کا کیا حال کیا اور کیا نہیں، میں آج اس کے دوست احمد کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری زندگی کی ساری خوشیاں ہی اس کے ساتھ لکھ دی گئی ہوں۔ احمد کی آنکھوں میں نے سچائی دیکھی، اور جو سچا انسان ہوتا ہے اسے خدا کا خوف رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کا دل بھیجا ہوا اس نے آ کر شامیر کی ساری سچائی ہمیں بتا دی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ انسان کو سکون دیتا ہے اسی کے ساتھ ہی وہ عطا کر دیتا ہے، بس اس کے ہاں تھوڑی دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اس معاملے کے بعد میرا اللہ تعالیٰ پر توکل مزید بڑھ گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ انسان کو کبھی بھی کسی بھی حال میں اکیلا تنے تنہا نہیں چھوڑتا، اور جو برا ہوتا ہے اس کے ساتھ آخر کار برا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مظلوم کو بھی اپنے حق میں بولنا آتا ہو۔ مجھے اس کی بھی بے حد خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے باپ سے ملوا دیا تھا، میرے باپ کے دل پر اتنا رحم ڈال دیا تھا کہ وہ یہاں آ کر میری مدد کرنے کو تیار تھا، اور آخر کار مجھے میری پسند کے شخص سے شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان چاہے جتنا بھی امیر ہو اس کی زندگی میں تلخیاں آتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان پیسے سے نہیں خرید سکتا، اور وہ چیزیں پیار، محبت، خلوص اور اطمینان ہے۔ ورنہ جس کے پاس دولت ہو وہ سب کچھ خرید سکتا ہے مگر سکون نہیں خرید سکتا۔ ایسا بھی تو ہو کہ کسی کی زندگی میں اتنا سکون ہو کہ وہ اپنے پاس دولت بھی رکھے اور اس کے پاس سکون بھی ہو۔ ایسا کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ اب میرے ساتھ ہو چکا تھا، اور میں نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر گزار رہنا سیکھ لیا تھا۔ بے شک وہ بڑا کارساز ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔